کشملا باندھا اور جو ہے نا کمر میں پٹا باندھا اور اپنی ماں کا جو ہے نا رومال اور آپ کے بابا جان کی تلوار حیدری کو لے کر ذوالفقار حیدری کو لے کر میدان کارزار میں آ گئے۔ آنے کے بعد جو ہے نا ہزاروں کو آپ نے شہید کر دیا۔ میرے بزرگوں دوستوں، وہ جب شہید ہو کر آپ لڑ رہے تھے اور اس وقت جو ہے نا آپ کے اوپر جو ہے نا وار کرنے کے لیے گھوڑے پر سے آپ نیچے گر گئے، 72 زخم آپ کے جسم پر آئے، لہو احان ہو گئے، زخموں سے چور ہو گئے اور آپ کے گلے کو حلق کو دشمن کاٹ رہا ہے لیکن حلق نہیں کرتا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ارے بدبخت، اے خدا کے دشمن، یہ وہ گلا ہے، یہ وہ ہونٹ ہے، میرے نانا جان ان لبوں کو چوما کرتے تھے، ان لبوں کو جو ہے بوسے دیا کرتے تھے، اپنی زبان منہ میں ڈال کر مجھ کو چوسایا کرتے تھے۔ ارے تو کیا تیرے جیسے خدا کے دشمن قیامت تک بھی اگر میرا گلا کاٹنا چاہے تو نہیں کاٹ سکتے۔ اگر مجھ کو کاٹنا چاہتا ہے، اگر مجھ کو ذبح کرنا چاہتا ہے، اگر مجھ کو شہید کرنا چاہتا ہے تو پیچھے سے میری گردن کو جو ہے نا کاٹ، اس وقت میری گردن کٹے گی۔ نماز کا وقت ہوا، آپ نے جو ہے نا نماز کی حالت میں نماز رکعت باندھ لی نماز کے لیے۔ سجدے میں جب گئے کہا کہ دیکھو اب یہ معاملہ ایسا ہے، نماز میں یہ جو ہے نا لوگ اللہ سے راز و نیاز بات کو جو ہے نا کرتے ہیں اور اللہ کا قرب ان کو مل رہا ہے اور اللہ کی نصرت آئے گی۔ نماز سے جو ہے نا فارغ ہونے سے پہلے، سر سجدے سے اٹھنے سے پہلے تم اس کا سر قلم کر دو۔ کون ہے جو امام حسین کا سر قلم کر دے، جسم سے علیحدہ کر دے، میں اس کو رائے کی حکومت دوں گا، میں اس کو وہاں کا بادشاہ بناؤں گا۔ ایک بخت سنان نامی شخص آگے بڑھا اور آپ کی گردن کو جو ہے جسم نے تھن سے جدا کر دیا، آپ کو شہید کر دیا اور جو ہے نا اس کے بعد نیزے پر لگا لیا اور لگا کر یزید کے دربار میں جب لے کر جا رہے تھے، دشمن یہ کہتا ہے کہ اے بیوی زینب دیکھ آج ہم کامیاب ہو گئے ہیں، کامیابی ہم کو ملی ہے، آج تمہاری شکست ہے۔ تو بیوی زینب یہ کہتی ہے ارے دشمن، ارے جو ہے نا خدا کے نافرمان، تمہاری جو ہے نا جیت نہیں ہوئی بلکہ میرے بھائی کی جیت ہوئی ہے۔ دیکھ تم سب کے سروں سے اونچا سر میرے بھائی کا ہے، اونچا سر میرے بھائی کا ہے۔ سر کٹنے سے پہلے سبحان ربی الاعلیٰ کی پہلی تسبیح آپ نے ادا کی اور سر کٹنے کے بعد نیزے پر چڑھنے کے بعد دوسری تسبیح جو ہے نا سجدے کی جو ہے نا آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ ادا کیا۔ تو معزز حاضرین اکرام یاد رکھیے یہ جو ہے نا سرکار کے نواسوں کو پہلے بیت اطہار کو شہید کرنے والے کون تھے؟ کوئی دوسرا نہیں تھا، مسلمان تھے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، حضور کو جو ہے نا دیکھنے والے اور حضور اہل بیت کو جو چاہتے تھے، ان کے فضائل جو بیان کیے تھے ان کو سننے والے تھے، اور اس کے باوجود بھی یہ مورکہ ہوا، یہ واقعہ ہوا تو ایک بات یہی سمجھ میں آتی ہے، حضور فرماتے ہیں، حضور کا فرمانے عالی شان ہے، حب دنیا کلی رئیست القتیات، دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ یزید کو مال سے محبت تھی، یزید کو پیسے سے محبت تھی، یزید کو حکومت سے محبت تھی، یزید کو دنیا سے محبت تھی، اسی دنیا کی محبت نے اس کو اندھا کر دیا۔ حضور کا فرمان عالی شان ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کسی انسان کو محبت ہو جاتی ہے تو وہ محبت اس کو اندھی اور بہری بنا دیتی ہے۔ اسی طرح یزید کو دنیا سے محبت تھی، پیسے سے محبت تھی اور حکومت سے محبت تھی، وہ سرکار کی جو ہے پرواہ نہیں کیا، سرکار کے نواسوں کی پرواہ نہیں کیا، اللہ کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کیا، آخرت کی پرواہ نہیں کیا، قبر اور موت کی پرواہ نہیں کیا، اندھا ہو گیا۔ جیسے کہ میرے آقا نے 1400 سال پہلے فرما دیا کہ 6 چیزیں ایسی ہے جب میری امت میں آ جائے گی تو وہ گناہ کا جو عذاب کا جو ہے نا سبب بنے گی، عذاب کا سبب بنے گی، اللہ کے غضب میں مبتلا ہو جائے گی۔ وہ 6 باتیں حضور نے بیان فرمائی، دنیا سے میری امت کو دنیا سے محبت ہو جائے گی، آخرت کو بھول جائیں گے، پیسے سے محبت ہو جائے گی، یوم حساب کو بھول جائیں گے، زندگی سے محبت ہو جائے گی، موت کو بھول جائیں گے، گھروں سے محبت ہو جائے گی، خبر کو بھول جائیں گے۔ جب یہ 6 چیزوں کی محبت میری امت میں آئے گی تو وہ جو ہے نا اللہ کے عذاب کے شکار ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم نے بارہا کہا ہے کہ میری امت غریب ہونے سے ڈر نہیں ہے، میری امت مالدار ہونے سے ڈر ہے۔ معزز حاضرین اکرام، مال اگر منشأ مولا کے تحت اگر ہم لیے تو وہ مال دنیا میں بھی حسنات ہے، آخرت میں بھی حسنات ہے۔ اگر وہ مال منشأ حق کے خلاف ہم نے اگر لیا تو وہ دنیا میں بھی عذاب بن جائے گا، آخرت میں بھی ہمارے لیے عذاب بن جائے گا۔ معزز حاضرین اکرام، تاریخ شاہد ہے مسلمانوں کو جو بھی نقصان ہوا، اسلام کو جو بھی دھکا پہنچا، کافروں سے نہیں، مشرکوں سے نہیں، یہودیوں اور نصرانیوں سے نہیں، بلکہ اسلام کے ماننے والے مسلمانوں سے نقصان ہوا ہے۔ اسلام کو جو بھی دھکا پہنچا مسلمانوں سے ہوا ہے۔ تاریخ شاہد ہے، تاریخ شاہد ہے جنگ احد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر غداری کرنے والا کون تھا؟ مسلمان تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا؟ اور حضرت امام حسن کو زہر کس نے دیا؟ حضرت امام حسین کو کس نے شہید کیا؟ اور حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے ختم کیا؟ اور پھر حضرت امام حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس پشت پر کوڑے کس نے مارے؟ اور پھر حضرت کس نے شہید کیا؟ ٹیپو سلطان کو کس نے جو ہے نا ختم کیا؟ اور پھر حضرت قائد ملت بہادر یار جان کو کس نے زہر دے کر ختم کیا؟ اور جو ہے نا میر صادق علی بن جعفر علی نے کس کے ساتھ غداری کی؟ اور میرے بزرگوں اور دوستوں، پولیس ایکشن میں کس نے غداری کا جو ہے نا پارٹ ادا کیا؟ یہ مسلمان ہی تھے۔ کہنے والوں نے کیا خوب کہا، سالے جگر کے پھٹ پڑے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ معزز حاضرین اکرام، اہل بیت کی محبت کے تعلق سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرے اہل بیت سے محبت رکھے گا اور میرے اہل بیت کی محبت میں مرے گا، وہ شہید کی موت پائے گا، وہ شہید کی موت پائے گا۔ جو شخص میرے اہل بیت کی محبت میں مرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا اس کو قبر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھیجیں گے، ان کی نکیر کو بھیجائیں گے اور پھر اس کو دلہن کی طرح سجائیں گے، اور جس طرح اس دلہن کو اس کے سسرال کو بھیجا جاتا ہے، اسی طرح اس مسلمان کو جو اہل بیت کا عاشق ہے، امام حسین کا عاشق ہے اور وہ یاد حسین کا منانے والا ہے، اہل بیت اطہار کا چاہنے والا ہے، اس کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں، اگر تم 3 چیزوں کی وجہ جو ہے نا دنیا میں اگر عزت اگر کرو گے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے دونوں جو ہے نا کام بنائے گا، دونوں جگہ کام بنائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ کہا کہ جو ہے نا ایک اسلام کی عزت کرنے والے بنو، ایک میری عزت کرو اور ایک میرے اہل بیت کی عزت کرو۔ اگر تم یہ 3 کام نہیں کرو گے، نہ اللہ تمہاری دنیا میں مدد کرے گا، نہ آخرت میں مدد کرے گا، آخرت میں مدد کرے گا۔ اور ایک مقام پر حضرت صاحب تفسیر کبیر حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو ہے نا اہل بیت کی محبت میں مرنے والا جو انسان ہوتا ہے، اس کی قبر زیارت گاہ ملائکہ ہوگی، فرشتے اس کی قبر کی زیارت کے لیے آئیں گے، اور اہل بیت کی مرنے والے کی قبر میں محبت میں اس کے جو ہے نا جنت کی کھڑکی کو کھول دیا جائے گا۔ اب جہاں یہاں یہ اہل بیت کی تعلیم حضور نے دی، اور آگے حضور نے یہ بھی فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، ایک قرآن کا علم اس کو دو، ایک جو ہے نا اپنے نبی کی الفت اس کو سکھاؤ، ایک اہل بیت کی محبت اس کو بتاؤ، اہل بیت کی محبت بتاؤ، اور میرے اہل بیت میری امت کے لیے امان ہے۔ اور ایک مقام پر حضور نے فرمایا، میرے اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہے، جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے نا سفینے میں سوار ہو گئی، غرق ہونے سے بچ گئی، ہلاک ہونے سے بچ گئی، میری امت اہل بیت کے جو ہے چاہنے والے اگر بن جاؤ گے تو دنیا میں بھی جو ہے نا سکون سے رہو گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ سرکار حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، 2 چیزیں تمہارے لے کے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اے مسلمانوں، 2 ایسی بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میرے بات کو مضبوطی سے پکڑے رہو، کبھی تم پریشان نہیں ہوں گے۔ ایک کلام اللہ قرآن مجید ہے، دوسرا میرے عطرت میرے اہل بیت ہے۔ قرآن اور میرے اہل بیت
حکومتوں کا خوف تھا، نہ ہتھیار کا خوف تھا، نہ کسی طاقت کا خوف تھا، وہ صرف خدائے وحدہ لا شریک سے ڈرنے والے تھے۔ جب مسلمانوں نے اہل بیت کی محبت کو اپنے دلوں سے نکال دیا، آج مٹھی بھر اسرائیل مسلمانوں کے قبلے اول پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ ساری دنیا میں مسلمان ہے، لیکن جو ہے نا اسرائیل سے کوئی نظر نہیں ملاتا۔ اس کی وجہ علماء نے بیان فرمائی، آج مسلمانوں کے سینے اہل بیت کی محبت سے خالی ہو گئے۔ آج مسلمان جو ہے نا بیکار اور جو ہے نا پسماندہ ہو گیا ہے، مسلمان جو ہے نا کمزور پڑ گیا ہے، مسلمان جو ہے نا آج سب سے پیچھے چلے گیا ہے۔ معزز حاضرین اکرام، اہل بیت کی محبت کو دلوں میں رکھو، اہل بیت کے چاہنے والے بن جاؤ۔ یاد رکھو اہل بیت کا دشمنوں کے تعلق سے حضور نے فرمایا، انشاءاللہ چند حدیث رکھ کر میں مہمان کو موقع دیتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا، آپ کے درمیان سے رخصت ہو جاؤں گا۔ معزز حاضرین اکرام، ملاحظہ فرمائیے، سرکار نے اہل بیت کے دشمنوں کے تعلق سے کہا، سے کہا کہ جو اہل بیت کی دشمنی میں مرنے والا ہے، اللہ اس کی پیشانیوں کو لکھ دے گا، یہ اللہ کی رحمت سے جو ہے محروم ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ اہل بیت کا جو دشمن ہے اور اہل بیت کی دشمنی میں جو مرا، وہ کافر کی موت مرا، وہ کافر کی موت مرے گا۔ سرکار فرماتے ہیں، میرے اہل بیت اور انصار کی محبت اور ان کی عزت نہیں کرنے کے تین وجوہات ہیں، تینوں میں سے ایک بات اس کے اندر ضرور ہوگی۔ جو اہل بیت کا چاہنے والا نہیں، ان کے تعلق سے حضور نے فرمایا، یا تو وہ زنا سے پیدا ہونے والی اولاد ہے، یا تو جو ہے نا وہ عیان حیض میں پیدا ہونے والی اولاد ہے، یا تو پھر جو ہے نا وہ منافق ہے۔ حضور فرماتے یہ تینوں چیزیں جس میں ہوگی وہی میرا جو ہے نا نواسوں کا دشمن ہوگا، میرے اہل بیت کا دشمن ہوگا۔ معزز حاضرین اکرام، اہل بیت کی محبت اختیار کریں۔ اہل بیت کی محبت شرط ایمان ہے، اور اہل بیت کی محبت رکھنے والا اللہ کے قریب ہے، اس کے رسول کے قریب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جب آپ مسجد نبوی سے تشریف لے جا رہے تھے، گلی میں بچوں کو دیکھا، ایک بچہ کھیل رہا تھا، آپ اس کو اٹھا لیے گود میں، اس کو اٹھا لیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، سارے بچوں میں اس بچے کو آپ اتنی محبت سے پیش آ رہے ہیں، بات کیا ہے؟ یہ بچہ ایک مرتبہ میرے نواسے میرے جو ہے نا امام حسین کے ساتھ کھیلا تھا، لہذا میں اس کو جو ہے نا اٹھا لیا، اور میں جو ہے نا نواسے کے صدقے میں کل انشاءاللہ اس کی میں شفاعت کروں گا، کل میں اس کی شفاعت کروں گا۔ معزز حاضرین اکرام، اہل بیت کی محبت میں رونا کتنا بڑا ثواب ہے۔ سنیے، حضرت مولا مشکل کشا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک دفعہ جب آپ کو دشمن ختم کرنے کے لیے جو ہے نا پوری تیاری کر چکا تھا، ابن سقا میرے بہروان کی جنگ میں جو ہے نا آپ شریک ہو رہے تھے، اس وقت جو ہے نا بظاہر آج بھی ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہے نا یہاں کا حسین منانا اہل تشیع کی علامت ہے، یہ سنی مسلمان نہیں مناتا لوگ کہتے ہیں، لیکن سنو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے لوگوں، تمہارے نزدیک یاد حسین منانا اگر اہل تشیع کی علامت ہے تو تم گواہ ہو، میں دونوں جہاں میں اہل تشیع ہوں، اہل تشیع ہو، یہ عقیدت ارے نواسوں کی یاد منانے والا ہی، ان سے محبت رکھنے والا ہی مومن ہوتا ہے، ان کی یاد منانے والا، ان کے نواسوں کی محبت کو رکھنے والا۔ سرکار ذمہ یہ ہے کہ میں ان کی جو ہے شفاعت کروں گا، میں ان کی بخشش کروں گا۔ تو جب آپ خطبہ دے رہے تھے اس وقت جو ہے نا آپ نے پوچھا اپنے صاحبزادوں سے کہ بتاؤ محرم کے رمضان کے کتنے دن ہو گئے؟ 13 دن ہو گئے۔ پھر دائیں جانب پوچھا کہ اب کتنے دن باقی ہے؟ کہا کہ اور اتنے 17 دن باقی ہے۔ اب آپ نے اپنی گاڑی پر ہاتھ پھیرا، اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، پھیر کر کہا کہ اب دشمن میری داڑھی کو لہو لہان کر دے گا اور میں شہید ہو جاؤں گا۔ آپ ہونے لگے تو حاضرین مجلس سے کہا کہ خبردار، تم یہ مت سمجھو میں جو ہے نا موت سے گھبرا کر اور مرنے کے خوف سے رو رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھو میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، میرے بیٹے حسن حسین کے غم میں رو رہا ہوں۔ اے حاضروں، جتنے بھی یہاں موجود ہیں لوگوں اور جتنے یہاں نہیں ہیں ان کو بھی یہ خوشخبری سنا دو۔ یاد رکھو جب میں شہید ہونے والا ہوں، اب میرا بیٹا جو ہے نا یتیم ہو جائیں گے، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد
اور ایک حدیث شریف حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، انشاءاللہ وہ اس کے بعد ختم کروں گا۔ آپ نے جو ہے ارشاد فرمایا کہ جب آدم و حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجا، جنت میں جانے کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے نا ایک محل میں لے کر گئے، لے جا کر جو ہے نا آپ کو وہ محل جب دکھایا گیا تو آپ نے وہ محل میں دیکھا کہ کیسا عالیشان قبا ہے، ایک عالیشان محل ہے اور اس میں خوبصورت تصویر لگی ہوئی، خوبصورت تصویر عورت کی لگی ہوئی ہے، سر پر تاج ہے، گلے میں ہار ہے، کانوں میں جھمکے ہے۔ تو پوچھتے ہیں حوا کہ یہ کون ہے، یہ خاتون کون ہے جنت میں ان کی تصویر لگائی گئی؟ تو کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کہ یہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی ہے۔ کہا کہ ان کے سر پر جو تاج ہے ان کے ابا جان کا ابا جان ہے، ان کے گلے میں جو ہار ہے ان کے سرتاج حضرت مولا کائنات علی شیر خدا ہے، ان کے کانوں میں جو جھمکے ہیں اس میں کریم ہے امام حسن اور امام حسین ہے۔ پھر اس کے بعد جبرائیل نے کہا کہ دیکھو وہاں پر کچھ تحریر ہے، وہ الفاظوں کو اچھی طرح یاد کرو اے آدم، تمہارے کل کام آئیں گے۔ تو وہاں پر یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے سونے کے حرف میں، وہ الفاظ یہ تھے، میں اللہ ہوں، میرا نام محمود ہے، یہ محمد ہے، میں اعلیٰ ہوں، یہ علی ہے، میں فاطر ہوں، یہ فاطمہ ہے، میں محسن ہوں، یہ حسن حسین ہے۔ آپ نے یہ الفاظ کو جو ہے نا یاد کر لیا۔ جب آپ سے کچھ خطا ہوئی اور آپ جو ہے نا جنت سے نکالے گئے، 300 برس تک آپ نے توبہ کی لیکن آپ کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ اس وقت آدم علیہ السلام کو جبرائیل نے جو الفاظ یاد دلائے تھے اس کو یاد کر کر انہی جو ہے اپنے پاک کے اسماء مبارک کو وسیلہ بنا کر اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، اے اللہ، اے محمود، اس جو ہے نا محمد کے صدقے میں، اے اللہ اس علی کے صدقے میں، اے فاطر اس فاطمہ کے صدقے میں، اے محسن اس حسن حسین کے صدقے میں تو میری خطا کو معاف فرما، تو میری توبہ کو قبول فرما۔ مولا کہتا ہے کہ آدم بتا تم کو یہ جو ہے اسماء پاک کس نے بتائے؟ کہا کہ مولا جنت میں میں جب تھا جبرائیل نے مجھ کو یہ جو ہے نا اسماء پاک جو ہے نا یاد دلائے، آج میں اس کو وسیلہ بنا کر تیری بارگاہ میں پیش کیا مولا۔ تو کہتے ہیں کہ آدم قیامت تک تم اپنی اولاد کی اگر بخشش کی اگر دعا ان پنجتن پاک کے صدقے میں اگر مانگتے تو میں ان سب کی مغفرت کر دیتا تھا۔ آدم علیہ السلام کی توبہ میرے بزرگوں اور دوستوں اہل بیت کے صدقے میں قبول ہوئی ہے، اہل بیت کے صدقے میں قبول ہوئی ہے۔ معزز حاضرین اکرام، محبت اہل بیت یہ نہیں کہ ہم ان کی جو ہے نا زبان سے ان کی عقیدت کا اظہار کریں، بلکہ حقیقی جو ہے نا محبت امام علی مقام کی یہی ہے۔ آپ نے بتا دیا کہ جو ہے نا مومن کو اللہ کے جو ہے نا نیک بندے کو کسی قسم کا خوف جو ہے نا اس کو پریشان نہیں کر سکتا۔ آپ جو ہے نا تلواروں کے سائے میں نماز ادا کیے ہیں، کسی شاعر نے کیا خوب کہا، میں میدان کربلا میں جو سجدے ادا کیے، دکھلا دی حسین تو نے عظمت نماز کی۔ معزز حاضرین اکرام، تلواریں سروں پر جو ہے نا منڈا رہی ہے، موت نظروں کے سامنے کھیل رہی ہے اور ایک ایک کر کے اپنے خاندان کے سبھی جو ہے نا شہید ہو رہے ہیں، لیکن مجال ہے ماتھے پر بل تک نہیں ہے، وقت پر نماز ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے، عبادت ہو رہی ہے۔ آج اللہ کا کرم ہے اتنی پریشانی میں امام حسین نے نمازوں کو ترک نہیں کیا، نماز کو جانے نہیں دیا، قضا ہونے نہیں دی، قضا نہیں ہونے دیا۔ آج ہم جو ہے نا امن میں ہے اور آج ہم خوش ہے، کھاتے پیتے جو ہے نا عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ میرے بزرگوں اور دوستوں آج ہم نماز نہیں پڑھتے، آج ہم نماز نہیں پڑھتے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، نماز ایک ایسی چیز ہے میرے بزرگوں اور دوستوں جو امام حسین علیہ السلام کا جو ہے پیارا اسوہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں تمہاری دنیا سے 3 چیزیں میرے لیے مرغوب تباہ ہے، ایک خوشبو، دوسرا عورت، تیسرا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ نماز میری امت کی معراج ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم یہ عزم کر کے آج آدم حسین کے جلسے سے جائیں، جلسہ منانا کمال نہیں ہے، جلسے میں آنا کمال نہیں ہے، سن بھائی سن، پڑھ بھائی پڑھ سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ عمل کی ضرورت ہے۔ اب تک بہت سن لیے، لیکن یاد رکھیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ایسے لوگ جو سن کر عمل نہیں کرتے اللہ ان کو غیہ میں جلائے گا، اللہ ان کو غیہ میں جلائے گا۔ جو دن میں جو ہے نا 70 مرتبہ جہنم پناہ مانگتی ہے۔ معزز حاضرین اکرام، اہل بیت کی محبت صرف جو ہے
जाती, बल्कि उनके नाम से तो हमको मोहब्बत है, उनके उसवे से हमको चिढ़ है, उनके उसवे से चिढ़ है। उनका उसवा क्या है? वो नमाजी थे, वो मुत्तकी थे, वो परहेजगार थे, और ये ही नहीं बल्कि इमाम हुसैन के सामने जो है करबला के मैदान में अजिन्नात का बादशाह के कहता है कि इमाम हुसैन हुक्म दो, मैं आपके दुश्मन को ठेस ठेस कर दूंगा, उनको खत्म कर दूंगा। तो इमाम अली वखान इमाम हुसैन कहते हैं, क्या तू सामने आकर लड़ेगा या छुप कर लड़ेगा? कहा कि मैं छुप कर लड़ूंगा, क्योंकि हमारी मखलूक नूरानी मखलूक है, हम नूर से बने हैं, हम छुप कर जो है वार करते हैं। कहा कि मैं अपने दुश्मन को भी धोखा नहीं देता, मैं अपने दुश्मन को धोखा नहीं देता। अगर मैं दुश्मन को धोखा दिया तो मैं नाना जान को क्या मुंह दिखाऊंगा? ये प्यारे हुसैन का प्यारा उसवा है। आज मेरे आका जो है ना दुश्मन को धोखा नहीं दिए, और हम हैं कि आज हम अपने भाई को धोखा देते हैं, आज हम अपने रिश्तेदारों को धोखा देते हैं, आज हम अपने अहले महल्ला को धोखा देते हैं। मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन इकराम, सच्चे और जो है ना पक्के मुसलमान बन जाओ, नमाजों के पाबंदी करो, अपनी औलाद को दीनदार बनाओ। देखो अहले बैत की मोहब्बत में, फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की मोहब्बत में अपनी औरतों को पर्दों का पाबंद बना दो, पर्दों का पाबंद बना दो। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, याद रखो, नमाज घर से घर में दीन का माहौल बना दो। अगर तुम्हारा इख्तियार, तुम्हारा जो है ना उन पर कानून चलता है, तो घर वालों को जो है ना तुम उनको शरीयत का पाबंद बनाओ, वरना अगर नहीं बनाओगे तो तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे रोजे, ये तुम्हारा जो है ना अमल काम नहीं आएगा। एक एक और असर कर लोगों को जहन्नुम में लेकर जाएगी। मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन इकराम, हम परवाह ना करें कि हमारी औलाद हमारे बोलने से नाराज हो जाएगी, हमारी बीवी नाराज हो जाएगी। शरीयत में हुक्म है, अगर बीवी जो है ना अमल नहीं कर रही है तो उसको तलाक दे दें, औलाद अगर अमल नहीं कर रही है तो उसको आप कर दें, मगर हम जो है ना शरीयत को जो है ना मिटने नहीं दें। तो मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन इकराम, पहले हम अपने घर से जो है ना इमाम हुसैन का मशन और इमाम हुसैन का काम लेकर जो है ना आगे बढ़े, फिर उसके बाद हम अपने तन को, मन को, घर को, बस्ती को, शहर को सुधारने की कोशिश करें। तो फिर इंशाअल्लाह ताला फिर वही जमाना आएगा, कौम जो है ना वो मौत से कभी डरने वाली नहीं बनेगी, मौत से घबराने वाले नहीं बनेंगे। हम खुदा के डरने वाले हैं, और सारी जो है ना कायनात हमसे डरने वाली है। मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन इकराम, तो खुदा का खौफ दिल में रखो। अब चंद दिन बाकी रह गए हैं दुनिया के, नहीं मालूम कि जो है कब हमारी आंख बंद हो जाएगी, कब हमारा इस आलम से पत्ता कट जाएगा, और कब हम मौत के मुंह में चले जाएंगे। इसीलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे और जो है इंसान के तीन साथी होते हैं, तीनों मुकामात तक उसके साथ रहते हैं, उसके बाद उनका साथ छूट जाता है। एक जो है ना रिश्तेदार, एक माल, उसकी हयात तक उसके साथ रहता है। इंसान मरने के बाद पैसा उसके काम नहीं आएगा, सोना काम नहीं आएगा, घर काम नहीं आएगा, उसकी जो है ना नौकरी काम नहीं आएगी, उसकी तिजारत काम नहीं आएगी। मरने के बाद उसका रिश्ता जो है माल से टूट जाएगा। दूसरा रिश्तेदार खबर तक आएगा, उसकी औलाद है, उसके भाई है, उसके महले वाले हैं, और उसके अज़ीज़ क़रीब है, और इसको खबर के अंदर मनोमन मिट्टी के अंदर दबा कर वो पलट कर आ जाएंगे। दो साथी उसके जुदा हो गए, तीसरा साथी उसका हशर तक रहेगा, वो है हमारे अमाल, वो है हमारे अमाल। इसीलिए हुजूर ने फरमाया, जो खाया वो खत्म हो गया, जो पहना वो पुराना हो गया, जो कुछ तू अमल किया है वही तेरे साथ आएगा। आज हम कहते हैं मेरा माल, मेरा घर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी फलां, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारा नहीं है। आज हम जो है ना ये गिला करते हैं, आज हम जो है ना ये शिकायत करते हैं मुसलमानों से कि लोग नमाज को नहीं आते। कैसे आएंगे मेरे बुजुर्गों और दोस्तों? हमारे सीने जो है ना वो कदे जो है ना हमारे दिलों में बैठे हुए, माबूदाए बातिल हमारे दिलों में बसा हुआ है। दुनिया को एक माबूद बनाकर बिठा लिया, औलाद को एक बुत बनाकर बिठा लिया, बीवी को एक बुत बनाकर बिठा लिया। अब ये बुत परस्त के हम लगे हुए हैं मेरे बुजुर्गों और दोस्तों। इसीलिए कहा अल्लामा इकबाल ने, बुतों से तुझको उम्मीद है, खुदा से ना उम्मीदी, बता तो सही इससे बढ़कर और काफिरी क्या है, इससे बढ़कर और काफिरी क्या है। हर एक जो है ना चीज को हम बुत बनाकर उसकी परस्तिश में लगे हुए हैं मेरे बुजुर्गों और दोस्तों। पहले हमारा दिल अगर खुदा की याद और मारिफत से आबाद होगा तो मस्जिद भी आबाद होगी, और खबर भी आबाद होगी, आखिरत भी आबाद होगी। तो दिलों को आबाद करने के लिए अहलुल्लाह के पास आना पड़ेगा, बुजुर्गों की खानकों और सोहबतों में बैठना पड़ेगा। वहां आने से हमारा जो है
اہل اللہ کے اقوال، چونکہ میں غلام ہوں اہل اللہ کا، ان کے در کا سگ ہو، ان کی خاک کے پاؤں ہو، انہی کے ارشادات کو سنانا میرے لیے میں باعث برکت سمجھتا ہوں۔ اس جو ہے نا اقوال کو سناتے ہوئے میں اپنی جو ہے نا گفتگو کو سمیٹ کر آپ کے درمیان سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اہل اللہ بزرگان دین نے کیا فرمایا؟ آج ہم کہتے ہیں کیا کریں بھائی، بہت بیوی بچوں کی پرورش کی ذمہ داری، دکانداری کی ذمہ داری، کاروبار کی پریشانی، اس کی پریشانی، ارے نہ خبر میں بیوی آئیں گی، نہ بچے آئیں گے، نہ دکان آئے گی، نہ کچھ آئے گا، نہ کیا آئے گا، خبر میں تمہاری نماز آئے گی، تمہارا روزہ آئے گا، تمہارا عمل آئے گا، تمہارے سرائے اکر نماز پیروں کے پاس کھڑے ہو جائے گی، کہیں گے کہ یہاں سے مولا ہم اس کو عذاب ہونے نہیں دیں گے۔ یہ پیروں سے چل کر سردی کے عالم میں سرما میں جو ہے اندھیری رات کو اٹھ کر مسجد کو جا کر فجر کی نماز ادا کرتا تھا۔ جب ہاتھ کے پاس جب فرشتے آئیں گے تو وہاں آ کر کھڑے ہو جائیں گے کہ مولا ہم یہاں سے اس کو عذاب ہونے نہیں دیں گے، یہ ہاتھوں سے تیری راہ میں خیرات کیا کرتا تھا، مولا تیرے محتاج بندوں کی مدد کرنے والا تھا، یہاں سے ہم اس کو عذاب ہونے نہیں دیں گے۔ سرانے آئیں گے تو روزہ آ کر رہے گا، مولا تیری رضا کے خاطر طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک تمام حلال چیزوں کو اپنے اوپر رمضان میں حرام کر لیتا تھا، مولا ہم کو یہاں سے عذاب نہیں ہونے دیں گے۔ تو معزز حاضرین اکرام، مال کی جگہ مال رہ گیا، اولاد کی جگہ اولاد رہ گئی، دنیا کی جگہ دنیا رہ گئی، کون سی چیز آئی؟ ارے یہی حسین کی محبت، یہی نسبت، یہی غلامی، یہی تقویٰ، یہی جو ہے عمل اور یہی جو ہے کار خیر ہمارے ساتھ آیا ہے۔ اہل اللہ فرماتے ہیں اولاد کو گود میں رکھو، دولت کو جیب میں رکھو، بیوی کو پردے میں رکھو، مولا کو دل میں رکھو۔ میرے آقا فرماتے ہیں قلب مومن عرش اللہ، قلب مومن عرش اللہ، ارے اللہ کاش اللہ کے رہنے کا مقام آسمان نہیں بلکہ مومن کا قلب ہے۔ جب مولا ہمارے قلب میں آئے گا تو آنکھ سے بھی مولا کا منشا ظاہر ہوگا، زبان سے بھی مولا کا منشا ہوگا، اور ہاتھوں سے بھی مولا کا منشا ظاہر ہوگا، پیروں سے بھی چل کر مولا کے منشے کے تحت ہم کام کریں گے۔ تو معزز حاضرین اکرام، خیر خیرات کیجیے۔ امام حسین علیہ السلام کی سخاوت، اور آپ بڑے سخی انسان تھے کہ میرے بزرگوں اور دوستوں کوئی مثال مدینے میں موجود نہیں تھی، کوئی مدینے میں موجود نہیں تھی، ان کے ایک دوسرے کو لے لو اور جو ہے نا خیر خیرات کرو۔ سرکار فرماتے ہیں اگر کسی مسلمان کی مدد کے لیے، اگر کسی کی جو ہے نا پریشانی کو دور کرنے کے لیے اگر انسان جو ہے نا نکلتا ہے، جتنے قدم چل کر گیا ہے اتنے برس اللہ اس کو عبادت کا ثواب دیتا ہے، اور اس کو جو ہے شہیدی کا مرتبہ دیتا ہے، اور وہ مرنے کے بعد جو مسلمانوں کی مدد کرنے والا، غریبوں یتیموں یسیروں کی مدد کرنے والا جو مسلمان ہوتا ہے، اللہ مرنے کے بعد اس کے اور جہنم کے درمیان میں 70 خندقوں کو حائل فرما دے گا، 70 خندقوں کو حائل کر دے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یتیم کے سر پر اگر ہم کوئی ہاتھ رکھیں گے، اس کے سر پر جتنے بال ہے اتنے بالوں کے برابر اللہ ہم کو نیکی عطا فرمائے گا۔ ایک شرابی رات کو خواب دیکھ رہا ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا، فرشتے خبر میں آئے، میں رب کا ہے، میں نبی کا، میں دین کا، لا تدری، میں نہیں جانتا یہ رب کیا ہے، نبی کیا ہے اور دین کیا ہے، منع کیا تو اس کو جو ہے نا جہنم میں لے جا رہے تھے فرشتے، اور وہاں ایک معصوم بچہ آ کر کھڑے ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ اس کو ہم دوزخ میں جانے نہیں دیں گے، کہیں گے میں مولا سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، فرشتے مولا کے پاس حاضر کریں گے، اور مولا سے کہتا ہے مولا میرے باپ کو تو اٹھا لیا، میری ماں کو تو اٹھا لیا، میں لاواری سڑکوں پر فٹپاتھ پر پھر رہا تھا، پڑا ہوا تھا، یہ تیرا بندہ مجھ کو اپنے گھر لایا، میرا باپ بن کر میری پرورش کیا، میری ماں بن کر اس کی بیوی پرورش کی، میری مدد کی ہے مولا، یہ جو ہے نا میرے کو پال پوس کر بڑا کیا ہے، اگر تو اس کو دوزخ میں ڈالنا چاہتا ہے تو میرے مولا اس کے عوض میں مجھ کو دوزخ میں ڈال دے، اور میرے سارے نیکیوں کے بنا پر اس کو جنت میں داخل کر دے۔ آنکھ کھلی تو صبح جب وہ جو ہے نا صبح اٹھا تو یقیناً وہ برا انسان اپنے پاس ایک یتیم کو لا کر رکھا تھا، اب اس دن سے جو ہے نا یتیموں یسیروں کی غربا کی مدد کرنے والا بن گیا۔ معزز حاضرین اکرام، بات بہت ہو رہی ہے، چونکہ جو ہے نا یہاں پر ہمارے مہمان بھی جو ہے نا تشریف فرما ہے، تو میں یہ کہہ کر آخر میں، کیونکہ اس تنظیم کا یہ خادم جو ہے نا سرپرست مجھ کو آپ لوگوں کی شفقت اور محبت سے بنایا ہے، ورنہ میں اس قابل تو نہیں ہوں، میں بڑا مقدر والا ہوں، میں کچھ نہ ہو کہ میں ان کی نظر میں رہتا ہوں، کرم ان کا ہے کہ لاکھوں میں انتخاب ہے میرا۔ اس محلے والے بڑے خوش نصیب ہے، آج ہر انسان اپنی بیوی بچوں کے بھلا سوچتا ہے، اپنے خاندان کا بھلا چاہتا ہے،
لیکن اس بستی کے نوجوان، اس بستی کے درد رکھنے والے مسلمان آج جو ہے نا قوم کا جو ہے نا درد محسوس کرتے ہوئے ان کی بھلائی کا جو ہے نا اور ان کی مدد کا بیڑا عزم کرتے ہوئے بیڑا اٹھائے ہیں۔ ایک تنظیم غلامان مصطفیٰ کے نام سے قائم کی ہے۔ یہ تنظیم جو ہے نا خالص دینی اور ملی اور سماجی خدمات کے لیے قائم کی گئی ہے۔ یہ تنظیم کا یہی مقصد ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، گمراہ مسلمانوں کو ہدایت پر لانا، ان کے سینوں میں عشق محمدی کو اجاگر کرنا اور ہماری قوم جو ہے آج ایمان کا سودا کر کے جو ہے نا مرتد ہو رہی ہے، ان کی مالی مدد کر کے ان کو جو ہے نا مرتد ہونے سے اسلام سے بچانا۔ آج دیکھیں رائل سیما اور دوسرے مقامات پر یہ نصرانی عیسائی لوگ جو ہے نا مسلمانوں کو پیسہ دے کر مرتد کرا کر ان کو عیسائی بنا رہے ہیں، پیسہ دے کر ان کو خرید کر اسلام سے پھرا کر ان کو عیسائی بنا رہے ہیں۔ تو ہم ایسی قوم کی اگر مدد کریں گے تو ہمارے بھائیوں کی بھی جو ہے نا مالیہ مستحکم ہوگا اور وہ لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوگی، پھر وہ لوگ دوسری طرف جانے کی نہیں سوچیں گے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس تنظیم کا بھرپور جو ہے ساتھ دو، اپنی دعاؤں سے جو ہے نا اس کو نوازو، اپنی جو ہے نا تائید اور حمایت جو جس حیثیت سے بھی رکھتا ہے اس کی مدد کیجیے۔ انسان مرنے کے بعد تین چیزیں ایسی ہے جو ہمیشہ اس کو ثواب ملتے رہتا ہے۔ ایک نیک اولاد کو چھوڑ کر گیا، اس کے عمل کی بنا پر اس کو ثواب اس کے ماں باپ کو ملتا ہے۔ مسجد مدرسہ خانقاہ بنا دیا، کنواں کھدوا دیا، درخت لگوا دیا تو اس کا جو ہے نا ثواب اس بنانے والے کو ملتا ہے۔ اور تیسرا کار خیر جو ہے نا اعمال صالح، اگر کوئی جو ہے نا دین کی بات اگر سکھا دیا، اس پر عمل کیا تو اس کے سکھانے والے کو ملے گا۔ اگر آپ کسی جو ہے نا بھوکے مسلمان کو اگر ایک مٹھی بھر چاول سے اس کا پیٹ اگر بھر دیں گے تو یاد رکھیے میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تمہارے کو جنت کے میوے کھلائے گا۔ اگر کسی مسلمان کو ایک چلو پانی اگر آپ پلائیں گے، اللہ تم کو جو ہے نا کوثر کے جام سے جو ہے نا مالا مال کرے گا۔ معزز حاضرین اکرام، یہ تنظیم کے منصوبے اور اس منزل کو جو ہے نا تنظیم کے جو ہے نا کارنامے کے تعلق سے صدر صاحب محمد اسماعیل صاحب سیفی جو ہے نا اس تنظیم کے صدر ہے، وہ آپ کے سامنے خود استقبالیہ میں انشاءاللہ تعالیٰ سنائیں گے۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے اس کے جو ہے نا کارکن بنیے اور اس کی مدد کیجیے اور اس کی جو ہے نا ہر طریقے سے اس کی مدد کیجیے اور اپنی دعاؤں سے بھی جو ہے نا اس کو مالا مال کیجیے۔ میں سبھی حضرات کا جو ہے نا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خاص طور پر مہمان خصوصی کو انتظار کرنا پڑا میری وجہ سے، میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں اے رب العالمین، میرے دوران نماز میں خود گستاخی اور بے ادبی ہوئی ہے، توبہ استغفر اللہ، اللہ تو مجھ کو معاف فرما۔ مولا مجھ کو کہنے سے بڑھ کر جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور سامعین کو سننے سے بڑھ کر عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اعمال میں اخلاص تیری رضا شامل حال عطا فرما۔ میرے آقا و مولا ہمارے ہم تمام کی جو ہے مغفرت عبادت حاصل جو سب میں فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین واقعہ والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھی تشریف لا چکے ہیں، ابھی سارے حضرات کو سماعت فرمانا ہے، اسی طریقے سے اطمینان بخش رہی ہے۔ ابھی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ شہن چند پر تشریف فرما تنظیم علماء مصطفیٰ کے سرپرست علماء کرام، معزز اراکین، حاضرین جلسہ، اس عشق میں سودا جان کا ہے اور جان کا سودا کھیل نہیں۔ اس عشق میں سودا جان کا ہے اور جان کا سودا کھیل نہیں۔ آغاز تمنا کھیل سہی، انجام تمنا کھیل نہیں۔ شمشیر بکف خاتم ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا۔ شمشیر بکف خاتم ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا۔ کہتی ہے زمین کرب بلا، اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ حضرین کرام، 60 ہجری رجب کا مہینہ، مدینے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔
6 ماہ کی طویل مسافرت طے کرنے کے بعد 61 ہجری کو کربلا کی سرزمین پر رونق افروز ہوتے ہیں اور دریائے فرات کے کنارے 2 محرم کو قیام فرماتے ہیں. 7 محرم سے پانی پر پابندی لگائی جاتی ہے. یہ تو حسین تھے جن کے صدقے میں ساری کائنات جس کے قبض اختیار میں تھی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چہیتے نوازوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور اس لیے سرکار فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور جو حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا. پھر حضرات حسنین کریمین کے والد محترم شیر خدا مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، جس کو سرکار نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے. اور پھر یہ بھی فرمایا میں جس کا مولا ہوں علی بھی ان کے مولا ہے. یہ مقام و مرتبہ اہل بیت کے ان برگزیدہ ہستیوں کے حصے میں آئی جو خانواد نبوت کے چشم و چراغ رہے. تمام انبیاء کرام کی سیرت پر نظر ڈالے تو کسی نبی کے پورے گھرانے نے اسلام کی راہ میں اپنے زندگیوں کا، اپنی جان کا نذرانہ پیش نہیں کیا. یہ سعادت، یہ شرف بھی اگر کسی کو آئی تو آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں آئی کہ کسی نبی کے گھرانے نے اسلام کی راہ میں جام شہادت نوش نہیں فرمایا. یہ اعزاز، یہ شرف سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا. دھوکہ دے کے بلایا گیا، خطوط لکھے گئے، دعوتیں دی گئی، عقیدت محبت کا ڈھونگ رچایا گیا تو حضرت امام نائب بنا کر روانہ کیا. حضرت مسلم کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا، استقبال کیا گیا. حضرت مسلم مطمئن ہوئے تو اپنے بھائی کو حضرت حسین کو خط لکھا کہ آپ تشریف لا سکتے ہیں. ابھی حسینی قافلہ راستے میں ہی تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی اطلاع حضرت حسین کو ملتی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ مسلم کے بعد زندگی میں کچھ وہ نویزادے کی بے بسی مظلومی کو آپ ملاحظہ فرمائیے کہ آج بھی ہمارے سامنے کربلا کا وہ سانحہ ہے جو اسلام کی تاریخ میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے. کہنے والے تو بہت کچھ کہتے ہیں، یقیناً اسلام کی تاریخ شہداؤں سے بھری پڑی ہوئی ہے، لیکن ان شہداء میں کربلا کا سانحہ ایک اپنی آپ ایک مثال ہے. میدان جنگ میں، غزوات میں صحابہ کرام حصہ لیتے ہیں، شہید ہوتے ہیں. جنگ احد کے صحابہ کرام گھوڑے پر سوار ہو تلوار لیے لڑ رہے ہیں، کئیوں کو تیز کیا، زخموں سے چور ہوتے ہیں، آخری میں شہید ہو کر گھوڑے سے نیچے گرتے ہیں تو ان کی زبان کے آخری اگر جو کلمات ہوتے وہ یہی ہوتے کہ رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. ان کا مقصد حیات تھا اسلام کی راہ میں اپنی زندگیوں کو لٹا دے اور جام شہادت نوش کر دے. جو کربلا میں پہنچے اور پھر ان کو اس بات کی اطلاع تھی کہ یہ سانحہ پیش ہونے والا ہے. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے گھر میں تشریف فرما تھے. جبرائیل امین لا کے آپ کو ایک مٹی دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کو سونگا اور فرمایا کہ اس مٹی سے رنج و غم کی بو آتی ہے. جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس مقام کی مٹی ہے جہاں آپ کے بعد آپ کے پیارے نواسے کو شہید کیا جائے گا. یہ کربلا کی مٹی ہے.
हुजूर ने उस मिट्टी को हजरत उम्मे सलमा के हवाले किया और फरमाया कि इसको हिफाजत से रखो और इसको देखते रहो। जब इस मिट्टी की कंकरियों से ताजा खून रसेगा तो समझना करबला में हुसैन शहीद हो गए। हजरत उम्मे सलमा फरमाती है कि जब मदीने से हुसैनी लश्कर रवाना हुआ तो मैं रोजाना दिन में कई बार उस शीशी को देखती और तरीका बन गया था मेरा कि हर रोज इस शीशी को देखती रहती। और आप फरमाती है कि दोपहर का वक्त गुजरा 10 मुहर्रम को तो मैंने देखा कि उस सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबियां बहुत सी थी। एक पहलू ये भी है हजरत उम्मे सलमा के यहाँ ये क्यों महफूज कराया गया, वो इसका नाम था। आपने एक जंग में जाते हुए एक मुकाम पर रुककर फरमाया, बेटा हुसैन इस मुकाम पर मेरे बात कब भी थी आज भी है। हुसैनियत को जब भी जिंदा रखेंगे यजीदी ताकतें हमारे सामने उतना नुकसान नहीं पहुंचा जितना अपनों से पहुंचा है। काफिर बबांगे जोहल काफिर होता है लेकिन मुनाफिक उससे ज्यादा खतरनाक होता है। और मुनाफिक की तारीफ ये है कि मुनाफिक को इस्लाम में कोई गुंजाइश, कोई जगह नहीं, कोई मुकाम और मर्तबा नहीं दिया जाता। करने का मकसद ये है सब कुछ मालूम रखने के बाद भी आबिद बीमार है, मासूम अली असगर है, जवां अली अकबर है, खवातीन है, बच्चे हैं, सबके साथ उस मुकाम पर पहुंचना अपने नाना के दीन को बचाने के लिए मुकाम को मजबूर करे कि वो उनके हाथ पर बैठ करे। लेकिन हजरत इमाम अली मुकाम ने ये बता दिया कि इस्लाम की राह में सर कटाया जा सकता है, सर झुकाया नहीं जा सकता। इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सर झुकाया नहीं जा सकता, सर कटाया जा सकता है। यही तालीम, यही दर्स इमाम अली मकाम ने करबला में दी। आप बताइए हज़रत इमाम अली मकाम का बुलंद मुकाम और मर्तबा, उनके ये तालीम देना था कि मेरी नाना की उम्मत को तालीम देना मकसूद है कि तुम्हारे सामने ऐसी जालिम जागर हुकूमतों का मुकाबला होगा तो तुम अल्लाह की तरफ नजर उठाकर अपनी जिंदगियों के नजराने को इस्लाम की राह में पेश कर दो और शहादत के बुलंद मर्तबे पे फायद हो जाओ। सर झुकाओ नहीं, सर कटा दे, सर बुलंदी हासिल करो। यही दर्स था हजरत हुसैन का बड़ा बुलंद मुकाम बताया गया, बहुत बुलंद। शहीद वो होता है जो अल्लाह के कुर्ब, जिसको अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है। एक शख्स बीमार है, मरने के करीब है, डॉक्टर ने कहा कि चंद घंटे की हयात है, तो अपने रिश्तेदारों को जमा करता है, अपनी जायदाद के लिए वसीयत करता है, अपनी औलाद, अपने बीवी बच्चों के लिए लोगों को पाबंद करता है कि इनका ख्याल रखो। दुनियावी फिक्र छाई भी है और हर चीज की जिम्मेदारी सबको दे देता है। बड़ा फिक्रमंद होता है दुनिया से जाके होता है। अल्लाह की राह में मरने में जो मजा मिलता है शहीद को, वो अल्लाह की जन्नत में भी नहीं मिलता। इसीलिए शुहदा की दुआ होती थी कि परवरदिगार मुझे दुनिया में भेज ताकि मैं तेरी राह में शहीद हो, फिर यहाँ आऊं, फिर दुनिया में भेज। सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में एक दुआ ये भी है कि परवरदिगार मुझे दुनिया में भेज और मुझे शहादत अता फरमा, मैं तेरे पास आऊं, फिर शहीद हो जाऊं और क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहे। ये शहादत की तमन्ना हर मुसलमान के दिल में पैदा होनी चाहिए। ये बड़ी फजीलत वाली मौत होती है। इस्लाम के लिए मरने वाला मुसलमान जन्नती जरूर होता है, लेकिन जन्नतियों में भी बड़ा अफजल और आला मुकाम उसको अल्लाह ताला अता करता है। और आखिरी बात, नमाज एक ऐसी इबादत है जिसको सहाबा किराम और शुहदाए करबला ने तलवारों के सामने नमाजों को अदा किया। अदब के जज्बे को अपने दिलों में उजागर करे, अहले बैत की मोहब्बत अपने दिल में पैदा करे। अहले बैत की मोहब्बत हमारे लिए लाजमी है।
हमारा ईमान कामिल नहीं हो सकता कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज क्या लहो कलम तेरे हैं। वाक़िअत-उद-दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है, बोलो नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है। महफिल में मौजूद है आका ऐसा लगता है, नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है। महफिल में मौजूद है आका ऐसा लगता है। लब पर नगमे तल्ले लाके हाथों में कशको, लब पर नगमे तल्ले लाके हाथों में कशको। देखो तो सरकार कमल का कैसा लगता है, देखो तो सरकार कमल का कैसा लगता है। नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है। दोनों जहां सरकार का मुझको सदका लगता है। याद नबी का गुलशन महका महका लगता है, याद नबी का गुलशन महका महका लगता है। महफिल में मौजूद है आका ऐसा लगता है। नातो मनकबत सुनाने के बाद सलाम पर इस जलसे का इख्तिताम होगा। लिहाजा आप लोगों से मेरी फिर और एक बार गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द आए और यहाँ पर बैठ जाए। इंशाअल्लाह आप लोगों को चाय का भी इंतजाम किया गया है, वो अपनी अपनी सीटों पर मिल जाएगी, उसके लिए उनके जाने की जरूरत नहीं। तो लिहाजा बताना ये चाह रहा था कि हम लोग यहाँ पर पिछले 7-8 साल से मिलादुन्नबी, फैज़ान गौसे आज़म और दीगर जलसे यहाँ पर मुनक्किद करते जा रहे हैं। और हज़रत क़िबला की सरपरस्ती से इसी साल यानी कि 9-10 महीने पहले ये तंजीम कायम हुई और इस तंजीम का मकसद ये है कि इस बस्ती में दीनी माहौल पैदा करना, लोगों में शऊर बेदार करना और गरीबों की इमदाद करना, यानी कि कौमी काम भी हम अंजाम दे रहे हैं। और हमारी तंजीम से फ्री तदफीन का इंतजाम भी किया गया है, क्योंकि हमारे मोहल्ले में गुरबा बहुत है, उस वजह से ये फ्री तदफीन का भी मामला हमारे पास रखा गया है। और दूसरा जो है गरीब लड़कियों की शादी में इमदाद करने का। और मैं और ज्यादा मजीद सुनाना बेहतर नहीं समझूंगा, क्योंकि सुनाना आसान है, करना बहुत मुश्किल काम है। तो लिहाजा
मैं सुनाता चला जाऊंगा, दूसरे दिन सुबह में मेरे घर पे सब आ जाएंगे, तो लिहाजा उस हिसाब से बताऊंगा मैं, क्योंकि कुछ लोग जो है इसमें ताउन करने वाले हैं और कुछ लोग तिश्नादानी करने वाले भी हैं। तो लिहाजा जो ताउन करने वाले हजरात हैं वो भी मेरे सामने मौजूद हैं। इस तंजीम में हमारे मोहल्ले के नहीं बल्कि जिर्रा, तपा चबूतरा, कारवान और दीगर मोहल्ले के लोग भी जो है इसमें शरीक हो रहे हैं। और इस तंजीम से फायदा जो है सिर्फ हमारी बस्ती को ही पहुंच रहा है। तलकीन के मामले जो है सुलेमान नगर A, B, C, D ये जितने भी हैं, वादी सुलेमान, पहाड़ी, इमाद नगर, 9 नंबर, जलाल बाबा नगर, वादी महमूद, ये इतने एरियो में हमारी फैसिलिटीज है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस खुल चुकी है। अगर ऐसा मामला पेश आए कभी आधी रात को तदफीन की हद तक, ये गौर से सुने, तदफीन की हद तक कभी आधी रात को अगर जरूरत पड़ जाए तो आप लोग फोन कर सकते हैं, या मेरे से या हमारे तदफीन के इंचार्ज सैयद इकबाल भाई साहब उनसे रास्ता कायम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपकी जब का जब जरूरत पूरी हो जाएगी। इसके लिए कोई ना नहीं कहेगा, कोई सवाल नहीं करेगा, वो लोग कैसे है क्या है वो सब नहीं पूछेंगे, बल्कि जो है मरहूम के घर वालों से इजाजत लेंगे, उसके बाद में जो करना है हमारा मामला हम पूरी तरह से निभाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 3 माह में 4 तदफीन के केस हमारी तंजीम से हो गए। उसकी हमारे पास बाज़ाब्ता बिल भी मौजूद रहती है और हमारे नुमाइंदे जाकर वो तमाम काम करके वापस आते हैं। और इंशाअल्लाह हम लोग इज्तिमाई शादियों का भी एक प्रोग्राम रखे थे, मगर उससे एक इंतशार ये फैला कि इज्तिमाई शादियों में तो कोई आके आज तक के हमारे पास एप्लीकेशन दाखिल नहीं करा। कोई भी आके ये नहीं बोले कि भाई हमारी इज्तिमाई शादी में हमारा नाम लिखो, हमारी बच्ची है, फला है, कोई ये नहीं बोले। मगर उसके बावजूद जो है उनका ऐसे लोग हमारे सामने आए, हमारे जो हो सके इमदाद करो, जो हो सके इमदाद करो। ऐसे कई केसेस आए उसमें जो है ना खरीब थोड़े बहुत हमसे जो हो सके हमारे कमेटी के बॉडी मेंबर अपने हाथ से, क्योंकि तंजीम में हम ये चीज नहीं रखे थे, इज्तिमाई शादी का रखे थे, मगर ये थोड़ा बहुत जो भी है ताउन वो नहीं रखे थे। तो हमारे बॉडी के मेंबर्स मिलके जो है हमारे जेब से जो भी हो सका हम लोग कर लिए। मगर कुछ लोग ऐसे भी आए जिनकी इंक्वायरी करने के बाद वो काबिल इस्तेताअत निकले, यानी कि ऐसे निकले हमारे से भी अच्छे निकले, तो वैसे लोगों की हम नहीं करते। तो उससे जो है पब्लिक में माहौल ऐसा बनाया गया कि लोग खाली बोल रहे कर रहे कुछ नहीं। क्या ये बोल देना आसान है? आप करके देखो मालूम है। तो लिहाजा मेरा बताना इसलिए मकसूद है क्योंकि आप लोगों के सामने भी ऐसी बात आ सकती है कि लोग खाली बोल रहे हैं कर रहे हैं कुछ भी नहीं। जो कर रहे हैं हमारे को बताने की जरूरत नहीं है। हमारे तंजीम के जितने मेंबर्स हैं, जिसका भी 1 रुपया इसमें शरीक होता है, बिल्कुल वो हमसे कभी भी हिसाब पूछ सकता है। हमारे पास रजिस्टर है, हमारे पास हर वो चीज है जो आके उसका हक है वो हिसाब देख सकता है। मैं जो पैसे दे रहा हूँ, ताउन कर रहा हूँ, इससे आप क्या इस्तेमाल नहीं ले रहे। तो हम भी जो है गलत इस्तेमाल करने से इसका बचते हैं। ऐसे जो जलसे भी है उसमें भी जो हो सके हमसे खुसूसी ताउन अलग से लेकर करते हैं, क्योंकि तंजीम में जो है हमारे ज्यादा पैसे जमा होते नहीं, क्योंकि 150-200 मेंबर्स है, क्योंकि बहुत बोले तो 4-5 हजार रुपए जमा हो जाते हैं, उससे ये सब काम नहीं होता। तो उस वजह से जो है ना हमारे भी उसमें पैसे लगते हैं। तो लिहाजा मेरा बताने का मकसद ये था कि इस तंजीम में ज्यादा से ज्यादा आप लोग ताउन करें, और जो लोग करते कुछ नहीं मगर दूसरों को निशाना बनाते हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि वो भी आ जाए राय खैर में, इस तंजीम से जुड़ जाए। बल्कि तुम लोगों को नाम रखने से अच्छा आप भी कुछ दूसरों की इमदाद करें और सवाब के हकदार बने। आइए अब इसके बाद बिला ताखिर मैं दावत देने जा रहा हूँ मेहमान खुसूसी सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती सुन्नी दावत इस्लामी। इधर है कादरी कर ले नजारा वैसे आजम का, इधर है कादरी कर ले नजारा वैसे आजम का,
ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا فرشتوں روتے کیوں مجھے جنت میں جانے سے فرشتوں روتے کیوں مجھے جنت میں جانے سے یہ دیکھو ہاتھ میں دامن میں کس کا غوث اعظم کا کیا شان غوث اعظم کی واہ کیا شان غوث اعظم کی واہ کیا شان غوث اعظم کی واہ کیا شان غوث اعظم کی جھوم جانے کی تمنا ہے میرے مولا مجھے اجمیر جانے کی تمنا ہے میرے مولا مجھے اجمیر جانے کی تمنا ہے زمانے سے نہیں خواجہ سے نسبت چاہیے مجھ کو جو پہنچا دے وہاں تک ایسی رحمت چاہیے مجھ کو نہ دولت چاہیے مجھ کو نہ شہرت چاہیے مجھ کو نہ دولت چاہیے مجھ کو نہ شہرت چاہیے مجھ کو مزارے پاک پہ چادر مزارے پاک پہ چادر چلانے کی تمنا ہے میرے مولا مجھے اجمیر جانے کی تمنا ہے میرے مولا مجھے اجمیر جانے کی تمنا ہے میرے موالے ہم خواجہ والے ہیں سن جی ہم خواجہ والے ہیں ہم خواجہ والے ہیں سن جی ہم خواجہ والے ہیں سب بن کے خواجہ والے ہیں سن جی ہم خواجہ والے ہیں ہم خواجہ والے ہیں سن جی ہم خواجہ والے ہیں ہم خواجہ والے ہیں سن جی ہم خواجہ نمو الدین آئے جی مورے انگنا مورے انگنا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اے اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما جو کچھ ہم نے کہا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما داڑھی کو اپنے چہرے پر سجانے کی توفیق عطا فرما نمازوں سے مسجدوں کو سجانے کی توفیق عطا فرما اے مولا تبارک و تعالیٰ تیرے محبوب کی عظمت ہمارے دل میں بٹھا تیرے محبوب کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلاۃ والسلام علیکم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ اصغر سینن جان پر لاکھوں درود ہو مظلوم بے خطا کو ہمارا سلام ہو سلطان سلام ہو جانان مصطفیٰ
سلطان سلام بلا اشارہ میں کہتے ہیں بعد. دیکھیے چائے آ رہی ہے آپ لوگوں کے لیے، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جلسہ بہت دیر سے چل رہا ہے. یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ٹھنڈی میں جانتا ہوں کافی ہے، میں تو بامبے میں رہتا ہوں تو وہاں کی ٹھنڈی اور یہاں کی ٹھنڈی میں بہت فرق ہے. وہاں آبادی اچھا 1 برس نہیں چاہیے آپ کو، یہ کم ہے، زیادہ چاہیے تو زیادہ سبحان اللہ کہیں، پیار سے بولو سبحان اللہ. پھر فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو 2 بار کہے گا تو اس کے نام کا 2 درخت لگا دیا جائے گا. آخر میں حضور فرماتے ہیں جو جتنا سبحان اللہ اللہ کا ذکر کرے گا جنت میں اس کے نام کا درخت لگتے ہی چلا جائے گا. اور محبت سے بولو نا. آفس کے پاس جتنے نوجوان کھڑے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ میرے بھائیوں، نعت مصطفیٰ کی محفل سجائی جا رہی ہے. یہ وہ محفل ہے جس میں سید ابرار تشریف لاتے ہیں. تو جو دور دراز کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش کے قریب ہو کر لوگ بیٹھنے کی کوشش کریں. مجھے کوئی انعام نہیں چاہیے آپ سے، کوئی تحفہ نہیں چاہیے آپ سے. آپ محبت سے سبحان اللہ کہیں گے تو میری حوصلہ افزائی ہوگی، اور میں انعام کا درکار اللہ اس کے رسول سے ہوں. اللہ اس کے رسول مجھے انعام دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہندوستان میں مختلف علاقوں میں نعت خوانی کے لیے میں جایا کرتا ہوں، نعت شریف سنایا کرتا ہوں. کسی انعام کی توقع نہیں رہتی، بلکہ صرف یہ انعام کی توقع اللہ اس کے رسول سے رہتی کہ وہ نعت خوانی کو قبول فرما کر ہم سب کی بخشش فرما دے. تو یہ محفل ہے بخشش والی محفل ہے. تو یہ سبحان اللہ اور پیار سے بولو نا سبحان اللہ. جب تک آپ کا ماحول بنے گا نہیں، چائے ختم ہو جائے گی نہیں، اس وقت تک میں نعت شریف شروع کروں گا نہیں. اگر چائے ختم ہو گئی ہے، آپ کا ماحول بن گیا ہے، مزاج بن گیا ہے، تو بآواز بلند محبت سے کہیں سبحان اللہ. پیچھے والوں کا مزاج نہیں بنا جائے، پیچھے والوں کی آواز نہیں آ رہی، پیچھے والے بھی کہیں نا سبحان اللہ. اور محبت سے سجائی گئی اور ہمارے درمیان ایک معزز شخصیت میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، بہت تعظیم کرتا ہوں ان اللہ والوں کی جنہوں نے اپنا وقت قربان کر کے دین کی خدمت کی اور دن و رات کو ایک کر کے لوگوں کو سدھارنے کا کام کیا ہے. تو آج ہمارے درمیان بھی پیر و مرشد موجود ہے. غالباً سیف اللہ قادری چشتی مدد اللہ علی یہاں پر موجود ہے الحمدللہ. ان کی سرپرستی میں انشاءاللہ ہم نعت خوانی کی محفل کو آگے بڑھائیں گے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. اور محبت سے بولوں، جنہوں نے سجایا انہیں کی آواز نکل رہی ہے. تو پیسہ لگانا، اسٹیج لگانا، ہیلوجن لگانا، مائک لگانا، یہی سجانا نہیں ہوتا، بلکہ جو آ کر بیٹھتے ہیں انہوں نے بھی محفل کو سجایا ہے. یہ سب لگا دیا جاتا اور آپ نہیں آتے تو کیا شروع ہوتا ہے یہ معاملہ؟ نہیں. اس لیے آپ کا رول زیادہ ہے. شاعر کہتا ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. وہ لوگ خدا شاہی قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. آقا کی ثنا خوانی در اصل ایک عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. اور محبت سے بولنا. کیوں بھلا بیکار کی باتیں کریں، کیوں بھلا بیکار کی باتیں کریں، ہر گھڑی سرکار کی نعتیں پڑھیں. باتیں بھی مدینے کی اور باتیں بھی مدینے کی، جینے میں کیا جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی. اور یہ ٹھنڈی اکڑنا
کان پر باندھ رہے ہیں، یہ سب زخم ہے، یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، اور محبت سے بولو نا یار، تمہارا کھاؤں گن گاؤں تمہارے یا رسول اللہ، تمہارا کھاؤں گن گاؤں تمہارے یا رسول اللہ، میں زندہ ہوں تمہارے ہی سہارے یا رسول اللہ، کسی کی جے وجے کیوں کر پکارے، کیا غرض ہم کو کوئی کتنا ہی بڑا آ جائے، کسی کی جے وجے کیوں کر پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کے نعرے سے جس کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا، تو اس نعرے کو لگاتے جائیں اور اپنا بیڑا پار کرواتے جائیں۔ آئیے قصیدہ بردہ شریف سے میں اپنی اس محفل کو، نعت پاک کی محفل کو آگے بڑھا رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے اور پڑھیں گے بھی انشاءاللہ الرحمن، مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اور اگر جو بیٹھے ہیں ان کے پاس میں جو جن کے سر پر ٹوپی نہیں ہے، جن کے سروں پر ٹوپی نہیں ہے، ان کے پاس اگر رومال ہے تو رومال رکھ لیں، اور نہیں ہے تو اٹھ کر جائیں نہیں۔ آئندہ خیال رکھیں کہ یہ عام محفل نہیں ہے، اس محفل کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس میں فرشتے بھی آتے ہیں، اس لیے اس محفل کا ادب کرنے کی کوشش کریں، جس کے پاس ٹوپی ہے ٹوپی لگائیں، جس کے پاس رومال ہے رومال رکھ لیں، اور نہیں تو پھر آئندہ خیال رکھیں کہ سر ڈھانک کر آیا کریں، عمل کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ آئیے قصیدہ بردہ شریف سے میں اس محفل کو آگے بڑھا رہا ہوں، میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کیجیے گا۔ سحر کا وقت ہے، معصوم کلیاں مسکراتی ہیں، ہوائیں خیر مقدم کی ترانے گنگناتی ہیں، بولو نا یار، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے، کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے، صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ما من تذكر الجيران في آمن تذكر الجيران بذي سلامي، ما قد أنجانا من مقلة بدمي، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم۔ خوشبو اچھی لگی نا سربری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ہم
فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی کہیں دیوانہ مجھے ٹکرا دیا سب نے مگر کہ دیوانہ مجھے ٹکرا دیا سب نے مگر میرے آقا کو میری دیوانگی اچھی لگی میرے آقا کو میری دیوانگی اچھی لگی جن کو کرنی ہے شہنشاہوں کی تعریفیں کرے جن کو کرنی ہے شہنشاہوں کی تعریفیں کرے مجھ کو آقا بس تمہاری نعت ہی اچھی لگی مجھ کو آقا بس تمہاری نعت ہی اچھی لگی بولو مجھ کو آقا بس تمہاری نعت ہی اچھی لگی ناز کرتے ہیں